كما أنزلنا على المقتسمين. کما جیسے، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، المقتسمین تقسیم کرنے والے، یعنی ایسے عذاب سے جیسا ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ سورۃ الحجر آیت 90، جسٹ ایز وی ہیڈ ریویلڈ ٹو دی سیپریٹرز، جیسا کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا۔ کیا اتارا اور پیچھے بات کیا ہو رہی تھی؟ اس سے پہلے کی آیت میں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ہے کہ آپ فرما دیں میں حق کا انکار کرنے والوں کو کھلے الفاظ میں ان کے انجام سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اسی طرح عذاب نازل کرے گا جس طرح ان سے پہلے المقتسمین پر عذاب نازل کیا۔ یہاں عذاب کا لفظ نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاق و سباق ہے، مفسرین نے انزلنا کا مفعول العذاب محذوف سمجھا ہے کہ اسی سے معنی مکمل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے کما انزلنا کا تعلق اس سے پہلے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ اے نبی کہہ دے بے شک میں تو تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے؟ العذاب، اس قسم کے عذاب سے جیسا ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا تھا۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کما انزلنا کا تعلق اس سے بھی گزشتہ آیت یعنی قل انی انا النذیر المبین سے بھی پہلے آیت نمبر 87 کے ساتھ جوڑا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ان مفسرین نے انزلنا کا مفعول محذوف العذاب کے بجائے الکتاب کیا، کیونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ کے ساتھ جوڑا، تو مطلب کیا بنا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمائے، جیسے ان لوگوں پر کتاب نازل کی تھی جنہوں نے اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی حصے کو مان لیا کسی کو نہ مانا۔ دونوں تفاسیر اہم ہیں کیونکہ دونوں مفہوم ہی اخذ ہو رہے ہیں۔ انزلنا کی طرح المقتسمین کے حوالے سے بھی کئی تفاسیر ہیں، جیسے المقتسمین کا ترجمہ جھوٹی قسم اٹھانے والے بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی تائید قرآن میں کئی مقامات سے ہوتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے، چنانچہ النمل آیت 49 میں تقاسموا کا ترجمہ قسم ہے، تقاسموا باللہ لیبیتنہ وَأَہلہ۔ اسی طرح سورہ انعام 109 میں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنی پختہ قسمیں اٹھائیں۔ مزید سورہ ابراہیم آیت 44 أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ اٹھائی تھیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ المقتسمین کا ترجمہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، کہ جس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا تو بالکل اسی طرح قریش میں سے بھی جو بہتان، تکذیب، کفر اور ضد کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی شدید وعید ہے۔ اور اسی طرح المقتسمین کا ترجمہ تقسیم کرنے والے یہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور قرآنک مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل درست ہے۔ المقتسمین یہ قسم سے باب افتعال کا اسم فاعل ہے، تقسیم کرنے والے اسم فاعل المقتسمین۔ اور سورہ بقرہ آیت 85 میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اور اس کی جزا دنیا کی رسوائی اور آخرت میں سخت ترین عذاب بیان فرمائی۔ چونکہ یہ عادت اہل کتاب میں بھی عام تھی کہ جو من پسند ہوتا، آسان ہوتا وہ قبول کر لیتے، اور جو طبیعت پر گراں گزرتا اسے چھوڑ دیتے۔
سو ذلت مسکنت ان کا بھی مقدر بنے۔ اور اسی طرح قریش بھی، جو قرآن کے ایون بعض حصے کو شعر، بعض کو جادو، بعض کو کہانت اور بعض کو اساطیر الاولین کہتے، تو مقتسمین بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب بھی ٹھہرے اور بعض مفسرین کے نزدیک قریش بھی۔ ایک دوسرے کی مثالوں سے دونوں کو عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کتاب اللہ کے ٹکڑے کیے، تحریف کی، کچھ کو مانا، کچھ کو نہیں مانا، کچھ کو کچھ حصہ قرار دیا، کچھ کو کوئی اور حصہ، حتیٰ کہ مطالبہ یہاں تک کر دیا کہ یہ قرآن ہی نہ ہو، کوئی اور قرآن ہو پھر ہم مانیں گے۔ جیسے سورہ القلم آیت 9 میں ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کاش تو نرمی کرے تو وہ بھی نرمی کریں۔ ایسے تمام منکرین کے اس انداز پر کاری ضرب لگائی کہ یہی اعتراض، یہی الزام تم سے پہلوں کا تھا، ان پر عذاب اترا تو تم پر بھی اترے گا۔ انہوں نے بھی جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کچھ کو مانا، کچھ کو چھوڑا، کچھ کا انکار کیا۔ انہوں نے بھی جھوٹے الزام، اعتراض، قسمیں اٹھا اٹھا کر قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔